آج ملک بھر میں یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تاہم ملکی اور علاقائی صورتحال کے پیش نظر تمام تقریبات میں سادگی اور وسیع تر کفایت شعاری کی پالیسی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا، جس کے بعد پرچم کشائی کی سادہ مگر پروقار تقریبات منعقد کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خصوصی پیغام میں اس دن کی تاریخی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قومی عزت کو حقیقت بنانے کے لیے اتحاد ناگزیر ہے۔ انہوں نے پاکستان کی دفاعی اور جوہری صلاحیت کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے دشمن کو خبردار کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ جیت کر اپنی طاقت ثابت کی ہے۔ حکومت پاکستان نے کفایت شعاری اور معاشی اقدامات کے تحت ہائی آکٹین کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد اس ایندھن کی نئی قیمت 535 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق HOBC پر عائد پیٹرولیم لیوی پر یکمشت 200 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے لیوی کی شرح 105 روپے سے بڑھ کر 305 روپے 37 پیسے ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی اور درمیانی طبقے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ یہ اضافہ صرف مہنگی اور لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن پر کیا گیا ہے۔ یہ نئی قیمتیں ملک بھر میں فوری طور پر نافذ العمل کر دی گئی ہیں۔ کراچی کے مشہور کاروباری مرکز گل پلازا کے بیسمنٹ میں لگنے والی آگ پر فائر بریگیڈ کے حملے میں ایک بار پھر قابو پا لیا گیا ہے، جس میں فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ بیسمنٹ کے گیٹ نمبر 2 کے قریب اسی مقام پر دوبارہ بھڑک اٹھی جہاں گزشتہ روز لگی تھی، تاہم وہاں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس سے قبل شدید دھوئیں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فائر فائٹرز کی بروقت کارروائی سے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بیسمنٹ میں موجود دکانوں کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اب انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے، جہاں ایران کے پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو وہ ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس 48 گھنٹے کی مہلت کے جواب میں سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایران کو راستہ کھولنے یا بجلی گھروں پر حملہ کرنے کی وارننگ دی تھی۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ انہوں نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن اگر ان کے پاور پلانٹس کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ خطے میں امریکی حصص والی کمپنیوں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر برطانوی وزیر اعظم نے بھی امریکی صدر سے رابطہ کر کے بحری راستہ کھلوانے پر بات چیت کی ہے۔